حیات ناول ایپیسوڈ 4 ناول بائے این نون الف۔ اشراق کے بعد وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی۔ بے چینی کیوں تھی وجہ جاننے قاصر تھی۔ گھر پہ بھی سب سے بات کر چکی تھی۔ صبح صبح پھر بھی سکون میسر نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ شام میں اس کا ریسیپشن تھا۔ اس کے گھر سے کوئی آنے والا نہیں تھا کیونکہ منال کی طبیعت کافی خراب تھی اور اس کے پاپا کل اس کو لینے آنے والے تھے۔ احمد سے بھی بات کرنی تھی مگر بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ کچن میں آ گئی تھی اور سوجی کے چھیلے بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ صبح صبح اس سے کچھ کھایا نہیں جاتا تھا مگر بے چینی سے بچنے کے لیے خود کو مصروف کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اس کی عادت تھی وہ کام کرتے کرتے ہلکی آواز میں یاسین پڑھتی یا درود و استغفار۔ ابھی بھی یاسین پڑھ رہی تھی جب نوفل احمد خان کچن میں داخل ہوا تھا۔ وہ روزانہ اسی وقت اسٹوڈیو جاتا تھا۔ حیات اس وقت اپنے روم میں ہوتی تھی مگر اس کو دیکھ کر وہ خود کو روک نہیں پایا تھا۔ آج 3 دن بعد وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا کیونکہ وہ خود کو اکیلا سمجھ کر بلند آواز سے پڑھ رہی تھی جو نوفل احمد خان کے کانوں کو شاید زیادہ ہی بھلی لگ رہی تھی، جو اسے اپنی موجودگی کا احساس کروائے بنا سن رہا تھا۔ آواز اچھی ہے بیوی، سنگنگ میں ٹرائی کیوں نہیں کرتی؟ آخری چھیلا اتارتے ہوئے وہ اس کی آواز پر چونکی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بلند آواز سے کہتی۔ وہ اس کو اگنور کرتی اپنے کام کی طرف متوجہ ہو چکی تھی اور شاید یہ اگنورنس نوفل احمد خان کو پسند نہیں آئی تھی۔ جب ہی اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ کیا مذائقہ ہے بیوی؟ پھر سے استفسار کیا تھا۔ ناشتہ کریں گے؟ پھر سے اس کے سوال کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ کیوں آج بھی زیادہ بنا دیا یا پھر صبح صبح ڈیٹ کرنی ہے میرے ساتھ؟ اس کے معاملے میں وہ نہایت بے اصول ثابت ہو رہا تھا۔ جس طرح اس کی بیوی اسے اگنور کرتی تھی، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا اس کی لسٹ سے نکل چکا ہوتا، مگر حیات کے معاملے میں وہ عجیب ہو رہا تھا۔ آپ ڈیٹ کو ایسے بولتے ہیں جیسے جانے کتنی بری چیز ہے، حالانکہ جو مطلب آپ نے بتایا وہ کہیں سے بھی برا نہیں ہے۔ ایسے تو میرے مما پاپا روزانہ ڈیٹ کرتے ہیں کیونکہ ڈنر وہ دونوں اپنے روم میں کرتے ہیں، کیونکہ پاپا کو اکیڈمی سے آتے میں دیر ہو جاتی تھی اور ہم سب کھانا کھا لیتے تھے۔ اوہ گریٹ، چلو پھر ہم بھی ڈیٹ کرتے ہیں کیونکہ تم نے ابھی بھی زیادہ ناشتہ بنا لیا ہے۔ اس کے ہاتھ سے چھیلے اور چٹنی کی پلیٹ لیتا وہ ہال میں آ چکا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چائے پانی اور گلاس لے آئی تھی۔ سنگنگ کرو گی؟ وہ پھر سے اسی ٹاپک پر آ گیا تھا۔ نہیں۔ کیوں؟ آپ خود گناہ کا کام کر رہے ہیں، کافی ہے۔ دوسرے کو گناہ کی آفر کرنا گناہ کرنے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اتنے بڑے ہو گئے ہیں مگر صحیح غلط نہیں پتہ آپ کو۔ آپ ایک کام کریں، یہ انڈسٹری چھوڑ دیں اور کوئی دوسرا کام کریں جو گناہ سے پاک ہو۔ جس طرح آپ نے مجھے گناہ کی آفر کی، اسی طرح میں آپ کو نیکی کی آفر کرتی ہوں۔ اس وقت سے سمجھاتی وہ کہیں سے بھی بچی نہیں لگ رہی تھی۔ انداز کیسا صاف ستھرا تھا جس میں ذرا بھی ذلت کی آمیزش نہیں تھی۔ شاید اسی لیے نوفل احمد خان کو برا نہیں لگا تھا۔ کوکنگ کے ساتھ اسپیچ بھی اچھی کرتی ہو بیوی۔ اس نے چھیلے کا بڑا سا ٹکڑا چٹنی میں ڈبو کر کھاتے ہوئے اسے چڑھایا تھا، جو آ کے چڑھ گئی تھی اور منہ بنا کر کھانا شروع کر دیا تھا۔ بیوی، امپریس کر رہی ہو تم نوفل احمد خان کو۔ دل میں آنے کا ارادہ تو نہیں ہے تمہارا؟ اگر ایسا ہے تو کیا ارادہ ہے پھر؟ آج ریسیپشن ہے، کل ہانی مون کے لیے چلیں۔ چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے وہ اسے پھر سے پزل کر گیا تھا۔ ہنی مون یہ کہاں ہے؟ اس کے بے تکے سوال پر وہ پھر سے اپنا کہا نہیں روک پایا تھا اور اسے ہنستے دیکھ کر وہ ناراض سی منہ موڑ گئی تھی۔ کون کہتا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہی لڑکی نوفل احمد خان کو اتنی بڑی بات سمجھا رہی تھی اور اب بالکل بچکانہ انداز میں اس کے ہنسنے پر برا مان گئی تھی۔ بیوی، تم کالج گرل رہ چکی ہو نا؟ کس کالج میں پڑھائی کی ہے جہاں ہنی مون کا نہیں سنا کسی سے؟ وہ اسے ہر پل حیران ہی تو کرتی تھی۔ وہ ظاہری طور پر بچی لگتی تھی مگر وہ امیچیور نہیں تھی۔ پھر کیا وجہ تھی جو وہ نابلد تھی اس معاملے میں؟ نہیں رہی میں کوئی گرل، بس مذاق نہیں اڑایا کریں آپ میرا۔ آپ کو پتہ ہے تو آپ بتا دیں، کہاں ہے ہنی مون؟ اس کے منہ پھاڑ کے کہنے پر بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ اچھا سیریسلی بتاؤ، اسٹڈی کیسے ہوئی تمہاری؟ اب کہ واقعی سیریس تھا وہ۔ 10ویں اردو اسکول میں کی، 12ویں گرلز کالج سے، اور BSc پرائیویٹ اور انگلش اسپیکنگ کورس کیا ہے۔
مگر اس میں ہنی مون کہاں ہے؟ کہیں نہیں بتایا۔ فلمیں نہیں دیکھتی ہو؟ ایک اور سوال، مقصد اسے چڑھانا تھا۔ توبہ استغفر اللہ، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ فلموں میں غیر آدمی ہوتے ہیں، اور دادی کہتی ہیں نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، سننا کانوں کا، اور سوچنا دل اور دماغ کا، اور ٹی وی انسان کے پورے جسم کو زانی بنا دیتا ہے۔ اس لیے دادی نے نہ مجھے دیکھنے دیا، نہ کبھی، نہ احمد بھائی کو۔ بچپن سے ہی اس کے خلاف ایسا زہر بھرا تھا ہمارے دلوں میں، جس کا زہر ابھی تک موجود ہے، اور وہ جو اس کے کسی بچکانے جواب کی امید کر رہا تھا، بے طرح نہ صرف حیران ہوا تھا بلکہ نظریں جو اس پر ٹکی تھیں واپس نہیں پلٹی تھیں۔ دل نہیں کیا کبھی دیکھنے کا۔ کرتا تھا نا، ایک بار ابرار انکل کے گھر احمد بھائی اور میں گئے تھے دیکھنے شکتیمان، بھول پن سے بتایا تھا، جیسے ابھی تک افسوس ہو دیکھنے کا۔ پھر وہ ابھی بھی ٹرانس میں تھا۔ پھر کیا، اللہ بھی ناراض ہوا اور دادی بھی۔ مما پاپا کو بتایا نہیں تھا، ورنہ وہ بھی ناراض ہوتے۔ تو میں کیسے بتا اللہ ناراض ہوا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیا جان رہا تھا اس میں، کیونکہ شکتیمان دیکھ کر ہم دونوں نے نماز اور قرآن نہیں پڑھا تھا، اور دادی نے بتایا تھا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، اور بس تب سے نہیں دیکھا۔ وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے کلاس میں کوئی بچہ ٹیچر کے پوچھنے پر اپنی کارگزاری بتاتا ہے، اور نوفل احمد اس کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اگر نظر بٹ گئی تو دوبارہ یہ منظر نہیں دیکھ پائے گا۔ اتنی معصومیت! مگر تمہارا شوہر تو فلمی دنیا کا ہے، اب کیا سننا چاہ رہا تھا وہ، یا پھر وہ اسے اپنے آپ میں دیکھنا چاہ رہا تھا؟ جی زبردستی کی، اور ویسے بھی شادی آپ نے کی، میں نے نہیں، اس لیے اللہ آپ کو ہی گناہ دے گا، مجھے نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے نہ مجھے یہ انڈسٹری پسند ہے نہ اس کے لوگ۔ اللہ معافی، لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، مگر مجھے سچی نہیں اچھے لگتے۔ تو میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ نہیں، ہاں وہ میں نے سوچا ہی نہیں۔ آپ کو دیر نہیں ہو رہی ہے؟ آج صرف ارینجمنٹ ہے، شام کی گرینڈ پارٹی کی، پروڈیوسر کی، فلم کی، اور ہمارے ریسیپشن کی۔ اچھا، تمہاری کوئی دوست نہیں ہے؟ نہیں، بس احمد بھائی میرے دوست ہیں، اور وہ کل آ رہے ہیں۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ آپ نے گن پوائنٹ پر کیسے نکاح کیا، پھر وہ آپ کو اچھے سے سبق سکھائیں گے۔ ریئلی؟ جی ریئلی۔ اسی کے انداز میں نقل اتار دی۔ وہ بول رہی تھی کہ وہ اسے ڈرانے میں لمحہ نہیں لگائے گا، مگر وہ خوش قسمت تھی جو نوفل احمد اس پر مہربان ہو رہا تھا، اس کے بچپنے کو انجوائے کر رہا تھا، یا شاید جی رہا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں سالے صاحب کو بھی۔ آج شام کو 5 بجے پارلر والی آئے گی گھر پر، تمہیں ریڈی کرنے پریشان نہیں کرنا اس کو۔ گھڑی دیکھتا وہ اٹھا تھا۔ میں خود تیار ہو جاؤں گی، کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں میک اپ آتا ہے؟ ہاں آتا ہے۔ اوکے، ڈریس لیتا آؤں گا میں، تم ریسٹ کرو۔ پارٹی لیٹ نہیں چلے گی، مگر میں آپ کی پارٹی میں زیادہ دیر نہیں رہوں گی۔ اوکے، اس سے پہلے گئی ہو کسی پارٹی میں؟ نہیں، میں شادیوں میں بھی نہیں جاتی، پارٹیوں میں بھی نہیں۔ پاپا کہتے ہیں بے پردگی ہوتی ہے، اس لیے عادت بالکل بھی نہیں ہے جانے کی۔ خاص جگہ پر دادی اور مما پاپا چلے جاتے تھے، میں اور احمد بھائی گھر پر رہتے تھے، اور نوفل احمد کو سمجھنے میں ایک لمحہ لگا تھا کہ اس کی بیوی دینی علوم کا علم رکھتی ہے، اور مقابل کو قائل کرنے کے فن سے بھی آگاہ ہے۔ جس طرح وہ اس سے بحث کرتی تھی، غصے سے جواب دیتی تھی، لگتا نہیں تھا کہ وہ اندر سے دنیاوی معاملے میں اتنی انجان ہوگی۔ جس کو ڈیٹ اور ہنی مون کا مطلب نہیں پتہ ہو، اسے آج کی پارٹی کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہوگا کہ وہاں کیا نوعیت ہوگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا آج کے دور میں کون ایسا ہوتا ہے، مگر وہ بھول رہا تھا جن کی پرورش کرنے والے اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے ہوں، ان کی اولادیں ایسی ہی معصوم ہوتی ہیں جنہیں ضرورت وقت ہی کچھ خاص علم دیا جاتا ہے، وقت سے پہلے نہیں۔ اب آپ اس طرح دیکھنا بند کریں مجھے۔ سچ میں کریم پاؤڈر اور کاجل لگانا آتا ہے؟ دادی اور مما منع کرتی تھی لگانے، مگر میں کبھی کبھی لگا لیتی تھی مما کو دیکھ کر۔ تو آتا ہے مجھے میک اپ کرنا؟ اس کی مسلسل ہوتی گہری نظریں اس سے پھر سے پزل کر رہی تھیں۔ وہ پتہ نہیں کیا سوچتا ہوا اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا، اور کیا تلاش کر رہا تھا وہ اس میں، کبھی بہت بڑی سی، کبھی بالکل بچی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔
وہ کیوں اس کے ساتھ اپنے وقت کی پرواہ کیے بغیر اپنی عادت ترک کر رہا تھا؟ جو نوفل احمد خان مروت میں بھی نہیں مسکراتا، وہ بلا وجہ بے مطلب اپنی بیوی سے باتیں کر کے کہہ لگاتا ہے۔ اچھا، وہاں آپ کی فیملی بھی آئے گی؟ اس نے اس کا دھیان بٹانا چاہا، مگر جواب نہ پا کر وہ اس کے سامنے سے برتن اٹھا کر کھڑی ہوئی تھی۔ منہ ہنوز بن گیا تھا۔ 2 قدم چلی تھی جب نوفل احمد خان بے اختیاری میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ چکا تھا، اور جو اس کی امید نہیں کر سکتی تھی اس کی گود میں گری تھی۔ چہرہ اس کے چہرے سے رگڑتا سینے پر ٹکا تھا۔ بے اختیار گلے سے چیخ برآمد ہوئی تھی، یا اللہ، کتنے بدتمیز ہیں آپ! ایسے کون گراتا ہے؟ اب تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ آپ ٹیبل کی طرح مجھ کو پٹک دیں۔ احمد بھائی کو یہ بھی بتاؤں گی۔ اس کی دھمکی پر اس نے اپنی گرفت مضبوط کی تھی، اور وہ جو اٹھنے کی کوشش میں تھی مکمل اس کے حصار میں ہوئی تھی، اور اب اس کی قربت سے انتہائی نروس کر گئی تھی۔ اسے اس سچویشن کا اندازہ نہیں تھا، پھر بھی وہ کنفیوز ہو رہی تھی، اور نوفل احمد خان اس کی پرواہ کیے بغیر اس کی مزاحمت کو بے تاثر انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا وہ خود بھی جاننے سے قاصر تھا۔ وہ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنے والی نمی کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ کس جہاں میں تھا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہوش تب آیا جب اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کا جگ الٹا گیا۔ گرفت ڈھیلی ہوئی تھی، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ صوفے سے ہی دوسری طرف جمپ کر کے اپنے روم کی طرف بھاگی تھی۔ اب بہت ہی بدتمیز اور گنڈے انسان ہیں، بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ میں کل جا کر واپس نہیں آؤں گی، اور پاپا سے آپ کی شکایت بھی کروں گی۔ دروازے میں رک کر اسے سنائی تھی، اور دھاڑ سے دروازہ بند کر لیا تھا، اور وہ سکسا تیار پانی میں مکمل بھیگا ہوا اب تک ایسے بیٹھا تھا جیسے کسی نے پتھر کا کر دیا ہو۔ کیا ہو رہا تھا اس سے؟ یہ شادی کے بعد تیسری بحث تھی اس کی حیات سے، اور ہر بار وہ خود اسے اکساتا تھا بے مطلب باتیں کر کے، اور پھر اس سے بات نہ کرنے کا ارادہ کرتا، مگر تیسرے دن پھر سے ویسا ہی کرتا، اور آج کی باتوں سے وہ اپنے آپ میں نہیں رہا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہوا تھا حیات کا خود سے دور جانا، اسی لیے وہ اسے قریب کر گیا تھا۔ ایسا بے اختیار تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا وہ۔ تو کیا حیات؟ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، مگر وہ ابھی بھی ویسے ہی بت بنا بیٹھا تھا۔ کیسے ہو نوفل احمد خان؟ آج کل بڑے سرخیوں میں ہو، لڑکیوں کا کرش بن گئے ہو۔ وہ ابھی بھی صبح میں حیات کے ساتھ گزرے لمحوں کے سحر سے آزاد نہیں ہو پایا تھا۔ بار بار اس کا آفر، اس کی معصوم باتیں، دھمکیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، اور پہلی بار نوفل احمد نے خود کو ان لمحوں کے حوالے کر دیا تھا جب کوئی اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھا تھا۔ سلیم، اس نے آنے والے کی باتوں کو اگنور کر کے اسپاٹ بوائے کو آواز دی تھی، جو اس کی ایک ہی پکار پر فوراً حاضر ہوا تھا۔ جی سر، کیا یہاں رات کوئی دعوت تھی جس کی وجہ سے یہاں ہڈیاں موجود ہوں؟ اس کی عجیب باتوں پر نہ صرف سلیم حیران ہوا تھا بلکہ آنے والا بھی حیران تھا۔ نہیں سر، یہاں کوئی دعوت نہیں تھی، تو پھر ہڈیاں کہاں سے آئیں گی سر؟ تو پھر صبح صبح کتے یہاں کس کی بو سونگھتے ہوئے آئے ہیں؟ دبی دبی ہنسی سے آنے والا سمجھ گیا تھا کہ نوفل احمد خان ابھی بھی ویسا ہی ہے، ایک ہی وار میں مقابل کو چت کرنے والا۔ آنے والے نے زبردستی کی ہنسی سے اپنی کو سیاہٹ چھپائی تھی۔ اس کا مطلب وہ کچھ سوچ کر آیا تھا، اسی لیے ابھی تک وہیں تھا۔ یا وہ قریشی؟ یہاں یقیناً تمہاری خوراک موجود نہیں ہے، باہر تلاش کرو، شاید تمہارے قبیلے کے لوگوں کے پاس مل جائے۔ یہاں موجود اسپاٹ بوائے بھی ہیلتھ کانشیس ہیں، جانوروں سے دور رہتے ہیں۔ ماننا پڑے گا نوفل احمد خان، رسی جل گئی پر تمہارے بل نہیں گئے۔ تم مان لو نوفل احمد خان، چاہے جتنی بلندی تک پہنچ جاؤ، رہو گے ایک ویشیا کے بیٹے ہی، اور تمہاری قسمت میں بھی تمہاری ماں جیسی لڑکیاں ہی لکھی ہیں۔ بھاگ گئی نا جس سے شادی کر رہے تھے؟ اور یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں نوفل احمد خان خود پر اختیار کھو دیتا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ مانیہ جیسی لڑکی سے شادی کرنے سے بہتر ہے بغیر شادی کے رہ لو۔ اور کیا کہا تھا میں؟ ایک شریف لڑکی سے شادی کر کے دکھاؤں گا۔ نوفل احمد خان، جس کے پیچھے لڑکیاں پاگل ہیں، وہ جس سے شادی کر رہا تھا نکاح کے وقت ہی بھاگ گئی۔ اب کہ اس کی آواز بلند تھی، سب دم سادے سب سن رہے تھے، کسی کو بھی تو نوفل احمد کی زندگی کی خبر نہیں تھی، اس لیے سب بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے۔ اور یہ نوفل احمد خان کا ضبط کی آخری حد تھی۔ اگلے ہی پل یاور قریشی کا گریبان نوفل احمد کے ہاتھوں میں تھا۔ تو
خود سے کہا تھا اپنی حد میں رہنا ورنہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ گرایا تھا۔ اس کی غراہٹ سے یاور قریشی خوفزدہ ہوا تھا، مگر آج وہ اس کو برباد کیے بغیر نہ جانے کا ارادہ کر کے آیا تھا۔ سچ تو تم بھی جانتے ہو نوفل احمد، جیسے تم حرام کی اولاد ہو ویسے ہی تمہاری زندگی میں لوگ آئیں گے۔ تمہاری گرل فرینڈ منال تمہارے پیسے کے پیچھے تھی، تم سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اسے اس لیے تو بھاگ گئی اپنے دوسرے یار کے ساتھ جب اسے پتہ چلا تم حرامی ہو، ایک بد چلن آوارہ عورت کے بیٹے۔ اور اگلے پل وہ زمین کی دھول چاٹ رہا تھا۔ نوفل احمد خان بری طرح اس پر برسا تھا جب عتیق بھاگتے ہوئے آیا تھا اور اپنے باس کو بڑی مشکل سے لوگوں کے ساتھ مل کر قابو کر پایا تھا، ورنہ اس بپھڑے شیر کو قابو کرنا اس کے اکیلے کی بس کی بات نہیں تھی۔ یہ مار تمہیں بہت مہنگی پڑے گی نوفل احمد خان، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ یاور قریشی دھمکی دیتا جان بچا کر بھاگا تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا اس جنگ کی لپیٹ میں کون آئے گا۔ سیٹ پہ موجود تمام لوگ آپس میں منال کے بھاگنے اور اس کی ماں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ عتیق جانتا تھا یاور قریشی گڑبڑ کرے گا، مگر اتنی جلدی کا اسے اندازہ نہیں تھا، ورنہ وہ اس کا سدباب کر چکا ہوتا۔ لیکن جب قسمت ہی کوئی تھپڑ مارنا چاہے تو پھر ساری عقلیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور وہ حیران تھا منال سے شادی اور اس کے بھاگنے کی خبر اسے کیسے ہوئی، کیونکہ اسی خبر کی وجہ سے یاور قریشی صرف 10 منٹ میں ہی اس کے اندر آگ لگا گیا تھا، اور اب اس آگ میں کس کو چلنا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ نوفل احمد خان وہاں کی اسپاٹ لائٹ اور کیمرے کے سٹینڈ جو کہ اس کے قریب تھے ٹکڑے کرتا نکلتا چلا گیا تھا۔ مسلسل آدھے گھنٹے سے وہ پنچنگ کر رہا تھا، مگر غصہ تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر یاور قریشی بھاگتا نہیں تو یقیناً اس کا قتل آج طے تھا۔ اس کی کردار کشی والے الفاظ نوفل احمد کے ارد گرد دھماکے کر رہے تھے، اور آج 15 دن بعد اسے منال کو ڈھونڈ کر اس کا قتل کر دینے کی چاہت ہوئی تھی۔ اور پھر اسے جو یاد آیا تھا، اس نے اس کے چہرے کو مزید پتریلا کر دیا تھا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد اس کی گاڑی سڑک پر ایسے دوڑ رہی تھی جیسے وہ اس کی ذاتی ملکیت ہو۔